والے یہ میری ایٹم بم ہیں۔ وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ دونوں نے اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ بیت اللہ محسود جو ہیں وہ ڈرون طیارے کے حملے میں مارے گئے ہیں۔ ISPR نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 60 اور 70% جو ہے اس طرح کی چانسز ہیں کہ وہ اس حملے میں مارے گئے ہیں، مگر 100% جو ہیں ہم اس وقت نہیں کہہ سکتے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ یہ حملہ ہوا ہے وہاں پہ پاکستان ٹروپس کی کوئی پریزنس نہیں ہے اور وہ طالبان کا علاقہ گنا جاتا ہے۔ جو بھی انفارمیشن پاکستان آرمی کو یا یہاں پہ ان کو مل رہی ہے وہ یہاں سے مل رہی ہے کہ ان کی کنورسیشن جو ہے وہ انٹرسیپٹ کی جا رہی ہے طالبان کی، اور اس کے نتیجے میں یہ نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ وہ مارے گئے ہیں اور اب ایک نئے لیڈر کے لیے ان کا شورا جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی چانسز ہیں کہ شاید طالبان جو ہیں وہ کوئی گیم پلے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں کہ انہوں نے ایک غلط قسم کی کنورسیشن جو ہے وہ کی ہے، جو ہمارے لوگوں نے انٹرسیپٹ کی، اور اس کے بعد یہ پتہ لگا کہ وہ آدمی مر گیا ہے مگر بعد میں وہ زندہ تھا۔ تو ابھی تک 100% ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں لگا ہے۔ امریکہ نے ساتھ میں صرف ایک اسٹیٹمنٹ ضرور دی ہے۔ امریکہ بھی یہ کنفرم نہیں کر رہا کہ بیت اللہ محسود جو ہیں وہ اس حملے کے اندر مارے گئے ہیں۔ امریکہ نے صرف اتنا کہا ہے کہ یہ ایک جوائنٹ مشترکہ فوجی آپریشن تھا۔ بیت اللہ محسود مارے گئے ہیں یا نہیں مارے گئے ہیں، آج ہم اپنے پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں گے، اور یہ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ ڈاکٹر عابد راؤ صاحب۔ آپ ڈیفنس انالسٹ ہیں اور بڑی دسترت ہے آپ کو ڈرون طیاروں کی ٹیکنالوجی کے اوپر، تو میں اپنے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ راؤ صاحب، جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا، بڑی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حکومت کے 2 وزراء یہ کہہ رہے ہیں وہ مارے گئے ہیں، ISPR یہ کہہ رہی ہے 60 to 70% جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مارے گئے ہیں، 100% ہم نہیں کہہ سکتے۔ امریکہ نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ جناب یہ جوائنٹ آپریشن تھا ہمیں امبیرس کرنے کے لیے، کیونکہ ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب پاکستان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ لوگ زبردستی آ کے یہاں پہ حملے کر رہے ہیں، اور جو ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے وہ انٹرسیپٹ جو کی جا رہی ہیں چیزیں اس سے پتہ لگ رہی ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ 100% یہ انفارمیشن ہمیں صحیح مل رہی ہیں وہاں سے کہ یہ مارے گئے؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے، فرسٹ آف آل تو میں اس چیز پہ مجھے شک ہے جو امریکہ نے کہا ہے کہ یہ مشترکہ آپریشن تھا۔ جی ہاں، کیونکہ اگر مشترکہ ہوتا تو اس کا سب سے پہلے کریڈٹ گورنمنٹ آف پاکستان لیتی، جی ہاں، بیکاز آپ کا ایک اور بھرم قائم ہو جاتا ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے دشمن کے لیے کر رہے ہیں، اور امریکہ آپ کا ایلائی ہونے کے ناطے آپ کی مدد کر رہا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے نہ ایسا کچھ اعلان کیا ہے نہ اون کیا ہے، اور یہ فرق 60 to 70% ہے یا 100% ہے، اس کے درمیان میں کہیں سچائی ہے۔ باقی جو ڈسیپشن پلان ہوتا ہے اس میں ایسی اسپوریس کنورسیشن بھی بعض اوقات جنریٹ کی جاتی ہے کہ جسے کوئی سن رہا ہو تو وہ مس گائیڈ ہو سکے، تو یہ الیکٹرانک وار فیئر کا یہ ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ مگر ہم کس طرح کریڈٹ لے سکتے ہیں، کیونکہ ڈرون طیاروں پہ تو ہماری تو دسترت نہیں ہے نا، وہ آتے ہیں کرتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اس کے امپلائمنٹ پہ وہ کن ٹارگٹس کو انگیج کرتے ہیں اس پہ ہماری کوئی اس پہ سے نہیں ہے۔ ہم نے پہلے ماضی میں اگر 3 مہینے پہلے آپ کو یاد ہو ہال بروک صاحب آئے تھے تو ہمارے ایک صحافی نے ان سے پوچھا تھا کہ جی گورنمنٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ آپ کو 2 دفعہ بتایا گیا ہے وہ وہاں موجود ہے، تو آپ نے کیوں نہیں اس کو اٹیک کیا؟ تو وہ بڑے خفگی میں اور شرمندگی میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے اور آپ کے دشمن جو ہیں فرق ہیں، ہمارے اپنے مفادات ہیں، ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو ایک میٹیریل ایویڈنس جو ہوتی ہے یو کین سے کہ ہمارے پاس نہیں ہے فی الحال میرا خیال ہے 100% ایویڈنس نہیں ہے، کیونکہ وہ لاش اتنی مسخ ہو چکی تھی غالباً اس میزائل اٹیک میں کہ شاید اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہے۔ لیکن اب یہ ریڈیو ڈی این اے سے تو آپ کر سکتے ہیں نا، ایون ڈی این اے کا دیکھیے ہم ہر اس پہ کہتے ہیں، چاہے وہ خودکش بمبار راجہ ہماری بازار میں پریزنس نہیں ہے نا، ہماری پریزنس اس علاقے میں ابھی تک نہیں ہے، اور طالبان جو ہیں ان کا وہ ہے، تو جب ہماری پریزنس وہاں پہ ہوگی تو اونلی اٹس پاسبل کہ ہم باڈی کو یا کچھ پارٹس کو کسی طرح سے لائیں، ڈی این اے کریں، اینڈ دین اونلی وی کین سے کہ یس ہی از بیت اللہ محسود۔ ڈی این اے کو میچ کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس ہونی چاہیے نا، مطلب کہ جس کا پہلے ریکارڈ موجود ہو تو پھر آپ کہیں یہ اس کا ہے۔ جی ہاں، بہرحال یہ ابھی نہیں، کچھ دنوں میں کنفرم ہو جائے گا۔ اگر اس کی فزیکل ڈس اپیئرنس کا فرق پڑتا ہے، ان کے آپریشنز کے ٹرینڈ میں فرق آتا ہے، یا کوئی اور ٹیک اوور کر لیتا ہے تو یہ پتہ چل بٹ جائے اٹ واز ناٹ اے جوائنٹ وینچر، اٹ ناٹ اے جوائنٹ آپریشن، اٹ واز ناٹ اے جوائنٹ آپریشن۔ جی ہاں، یہ امریکنز نے ہمیں امبیرس کرنے کے لیے یہ ایک چیز اور ڈال دی نہ ہے، بھی کرنا ہو، انہوں نے شاید ہمارا بھرم رکھنے کی کوشش کی ہو جس کے نتیجے میں ہم امبیرس ہو جائیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ جوائنٹ آپریشن تھا۔
انہوں نے خدا جانے کس کو مار رہے تھے, کون مارا گیا ہے جس کو یہ کہا تو جا رہا ہے. یو تھنک کہ اٹ واز ناٹ اسپیسیفکلی کہ اس کو ٹارگیٹ کر رہے تھے؟ بیکاز وہ 2 مہینے پہلے کہہ چکے جی وہ ہمارا دشمن نہیں ہے, وہ آپ کا ہے. امریکنس نے کہا ہے کہ وہ امریکہ ہمارا نے کہا ہے دشمن کہ نہیں جی ہے. ہم اپنے مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں. کیونکہ ایک آدھ بار راؤ صاحب اس طرح کی کچھ اخبارات میں تفصیلیں آئی ہیں کہ ہم نے ان کو انفارم کیا کہ بیت اللہ مسعود جو ہمارے لیے ہی از لائک اسامہ بن لادن ریلی, مگر انہوں نے کہا کہ جی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دشمن نہیں ہے یہ. امریکہ نے بھی اس کی ہیڈ منی رکھی ہوئی تھی. سو دیکھا جائے تو وہ ہیڈ منی کس کو ملے گی, امریکنس کو ملے گی یا تو جس نے مارا ہے انہی کو. اچھا ابھی صاحب ایک اور چیز بتلائیں, کیونکہ ڈرون طیارے پہ آپ کی بڑی دسترت ہے, بڑی آپ کو اس پہ انفارمیشن ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو طیارہ جس نے خاص طور پہ بیت اللہ محسود کو نشانہ بنایا, جس میں وہ اور اس کی اہلیہ جو کہ پریگننٹ تھیں وہ ماری گئیں اور کچھ اور بھی لوگ تھے, شاید ان کے فادر ان لا بھی تھے, اس کو وہاں سے آپریٹ کیا جا رہا تھا امریکہ سے. کوئی نواڈا ان کی ایک جگہ ہے ایئر بیس, اور وہاں سے ڈرون طیارے ٹیک آف تو کرتے ہیں افغانستان سے, مگر جو بمبارڈمنٹ یا میزائل گرانے ہوتے ہیں وہ سب اسکرین پہ دیکھ کے وہاں سے ہوتا ہے. تو کیا یہ صحیح ہے کہ اتنے ہزاروں میل دور بیٹھ کے انہوں نے بیت اللہ مسعود کو ٹارگٹ کیا ہے؟ دیکھیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آپریٹ تو لوکلی کر رہے ہیں, ان کی آرمنگ, ویپن لوڈ وغیرہ سارا یہیں پہ ہوتا ہے. یہ جو ریئل ٹائم تصویر ان کے کیمرے لیتے ہیں, جی ہاں, وہ وایا سیٹلائٹ ٹرانسمٹ ہوتی ہے امریکہ میں, ان کے بیس پینٹاگن میں ہو یا نواڈا میں ہو, کسی بھی جگہ پہ, وہ وہاں کے فوجی کمانڈرز مانیٹر کر رہے ہیں. سو اینی ٹارگیٹ آف دیئر انٹرسٹ اس کو پھر وہ آتھرائز کرتے ہیں کہ اس پہ تو راؤ صاحب ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ امریکہ میں بیٹھ کے آپ جو ہیں بٹن دبا کے وہ میزائل فائر کر سکتے ہیں. ناظرین ہم ابھی پروگرام کو کنٹینیو رکھیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے بیت اللہ مسعود کے ڈرون طیاروں کے حملے میں جو ہلاکت ہوئی ہے, اور جیسا کہ ہمارے عابد راؤ صاحب بتلا رہے تھے کہ 100% ابھی تک نہ ہمیں ہماری حکومت کی طرف سے آیا اور نہ ہی امریکہ نے اس چیز کا کہا ہے. ہر آدمی یہ کر رہا ہے کہ زیادہ اس چیز کی امید ہے کہ وہ اس حملے میں مارا گیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب, ڈیفنس انالسٹ ہیں, ویری ویل نون فگر ان اسلام آباد. میں آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں قیوم صاحب. قیوم صاحب, اس طرح کی بھی خبریں ہیں کہ ڈرون طیارے کے جو حملے کے نتیجے میں بیت اللہ مسعود جو تھا مارا گیا تھا, اس کے بعد جب اس کے جنازے کو دفنانے کے لیے وہاں پہ لوگ جمع ہوئے اور اس کے ساتھی جمع ہوئے, تو امریکنز چاہتے تھے کہ اس کے اوپر بھی ڈرون طیارے سے حملے کیے جائیں تاکہ اس کے ساتھیوں کو بھی مارا جا سکے. مگر حکومت پاکستان نے شاید امریکن کو اس طرح کی اجازت نہیں دی. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ چیز اچھی نہیں سمجھی جاتی پاکستان میں, اسلام میں, کہ جنازے کے اوپر جو ہے اس پہ بھی میزائل مارے جائیں, اور اس سے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پاکستانی جو ہیں اور زیادہ اگینسٹ ہو جاتے ہیں امریکہ کے. آپ اس پہ کچھ تبصرہ کریں گے کہ یہ صحیح خبر ہے جو کچھ جگہوں پہ ڈسکس ہوئی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیگ صاحب بہت مہربانی اپنے پروگرام میں بلانے کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو امریکن کی کارروائی ہے ہمارے اس علاقے کے اندر, وہ فار شور پاکستان سے پوچھ کے تو وہ نہیں اٹیک کر رہے کہ وہ یہ پوچھیں کہ ہم ابھی اس جنازے پہ اٹیک کریں یا نہ کریں. انہوں نے تو ان کے اپنے ٹارگٹس ہیں, اور شروع میں وہ لوگ ہی تھے جو کہ افغانستان کے اندر جو جنگ ہو رہی ہے اس میں ملوث جو طالبان تھے یا ان کے جو سپورٹر تھے ان کے پیچھے جا رہے تھے. ہمارا ان سے پوائنٹ آف ڈیفرنس یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں جو پاکستان کے ہمدرد ہیں, ان کی سمپتھیز افغان طالبان سے ہوں یا نہ ہوں, ہم ان کے خلاف اعلان جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے. سو اسی ریزن کے ساتھ میرے خیال میں انہوں نے پہلے یہ بیت اللہ مسعود جیسے لوگوں کو سپیئر کیے رکھا, بلکہ یہ کریٹ کیے گئے تاکہ چونکہ وہ سمجھتے تھے امریکن اور اتحادی کہ پاکستان کی فوج اور آئی ایس آئی ہم سے تعاون نہیں کر رہی, تو پاکستان کی فوج اور آئی ایس آئی کو سزا دینے کا ایک تو طریقہ یہ تھا کہ وہ خود اٹیک کرتے, جو کہ موضوع نہیں تھا, بیکاز وہ ہماری ٹرانزٹ فیسلٹیز لے رہے تھے اور بہت ساری اسسٹنس اور ایئر اسپیس. اور دوسرا پنش کرنے کا افواج پاکستان کو اور آئی ایس آئی کو یہ تھا کہ بیت اللہ مسعود جیسے بندے ہوں جو کہ کریٹ کیے جائیں, ان کو پوری مالی مدد دی جائے, اسلحہ دیا جائے, اور ایسا کام کرنے کے لیے ان کو جو وہ کرائے کے فوجی ہیں ہندوستان کے